السلام علیکم۔ دعوت اسلام مسلم مسیح مکالمہ کی طرف سے میں ہوں ویس اختر، میرے ساتھ ہیں عثمان احمد صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تصلیب مسیح اور قیامت المسیح۔ اس کے حوالے سے ہم عثمان بھائی سے کچھ سوالات پوچھیں گے جن کے یہ جوابات دیں گے۔ تو سب سے پہلے عثمان بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا تصلیب مسیح کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تصلیب مسیح اور قیامت مسیح کے بارے میں جو اسلامی نظریہ ہے، وہ اسلامی نظریہ جو ہے وہ دو ٹوک اور صاف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتْلَ الْمَسِيحَ عِيسَى بن مریم رسول اللہ وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي الشَّكِّ مِنْهُ مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی نظریہ اس معاملے میں دو ٹوک ہے، وما قتلوا وما صلبوا، اور اس عقیدے کے بعد ہم مسلمان کہتے ہیں آمنا صدقنا، ہم نے سن لیا اور ہمیں ایمان لے آئے۔ مگر مسیحی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کہاں سے بیان کی؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بتایا، یہ خدا کا کلام ہے قرآن میں یہ بات لکھی ہے۔ لیکن مسیحی تو ان کو قرآن مجید کو خدا کا کلام نہیں مانتے۔ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے، اور اگر ہم اسے خدا کا کلام مانتے ہوں تو ہم جو ہے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں فرماتا ہے مسلمانوں کو، وہ اس لیے بھی اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے کہ ان کے پاس اپنی کلام مقدس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے، ہمارے پاس اپنی کتاب ہے کلام مقدس، بائبل مقدس، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تصلیب مسیح اور مصلوبیت مسیح کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے، جو بھی ثبوت ہے، جو بھی دلائل ہے، وہ اس کتاب سے ہے۔ تو جو قرآن مجید جو بات کرتا ہے تو آپ ان کو کیسے یقین دلائیں گے کہ یہ بات یہاں پہ درست لکھی ہوئی ہے؟ ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی آپ سے کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی کلیم کرتا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے، تو آپ اس سے کہو، یہ بات لکھی ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 ہے اور اس کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ۔ کیونکہ مسیح حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ چیز، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں مصلوبیت مسیح اور قیامت مسیح کے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم ان سے مانگتے ہیں ثبوت کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو ہمیں یہ کتاب پیش کرتے ہیں کلام مقدس۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ان سے ان کا ثبوت و برہان لو، تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے برہان سے دیکھیں گے کہ اس معاملے میں کیا ہے، اور ہم اپنا جو اسلامی نظریہ ہے یہ کلیئر کر دوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مسلم کی حیثیت سے ہمارا نظریہ بالکل کلیئر ہے، وما قتلوا وما صلبوا، نہ ہی انہیں قتل کیا گیا، نہ ہی وہ مصلوب ہوئے۔ لیکن یعنی اگر معاملہ ختم ہو گیا، ہماری طرف سے دو ٹوک ہے، لیکن مسیح حضرات لیکن نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب مقدس ہے، یہ بک آف اتھارٹی ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے جو ہے ثبوت ہے۔ تو ہم قرآن کو حکمت کے طور پہ، ہمارا عقیدہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے، لیکن ہم جب تقابل کرتے ہیں مسیح حضرات کے لیے، ہم قرآن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہے اس کتاب مقدس، جس میں متی، مارک، مرکز اور یہ یوحنا کی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل ہے، اس میں جو ثبوت موجود ہے، ہم انشاءاللہ باقی کتاب مقدس سے تجزیہ کریں گے اس موضوع کا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کتاب مقدس کے مطابق بھی سیدنا مسیح علیہ السلام ان کی موت صلیب پر نہیں ہوئی، نہ ہی قیامت مسیح ہوئی ہے۔ تو یہ آج آپ اس ویڈیو میں ثابت کریں گے؟ جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کتاب مقدس کے مطابق یہ بات ثابت کروں۔ اچھا عثمان بھائی، گناہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ انسان نے گناہ آدم اور حوا سے میراث میں پایا، تو کیا اس وجہ سے انسان میں گناہ کا عنصر موجود ہے یا واقعی انسان پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے؟ یعنی آپ موروثی گناہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ انسان کا فطرتاً گناہ گار پیدا ہونا یا گناہ گار ہونا، یہ عقل کے ساتھ ساتھ بائبل کے بھی منافی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کا غیر جانبداری سے مطالعہ کرنا پڑے گا،
ہماری مسیحی برادری نے منزل پہلے سے معین کر لی ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ جو ہے خود سے ہی بنا رہے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے مطابق آدم اور حوا نے پھل کھایا اور خدا کا انہیں سزا دینا تو بائبل کے مطابق درست ہے، لیکن اس کے بعد مسیح علماء کا ہمیں یہ باور کرانا کہ آدم اور حوا کے گناہ کا اثر ان کی نسل پہ ہوا، اس کی تعلیم کو لے کر 3 بڑے نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پلیجرزم ہے، نمبر 2 آرمینزم ہے، نمبر 3 کیلوینزم ہے۔ ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ آدم اور حوا کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ ان کی تمام نسلوں کے لیے میراث بن گیا۔ جیسے ہم اپنے والدین سے جسمانی خصوصیات وراثت میں پاتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنی گناہ آلودہ فطرت آدم سے وراثت میں حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ پیدائشی گناہگار پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی وراثت کے سبب ہم گناہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ عہد قدیم کی تعلیم نہیں ہے۔ از روئے بائبل آدم اور حوا کی نافرمانی کا بوجھ بطور گناہ میرے سر پر موروثی گناہ کی شکل میں لاد دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آدم اور حوا نے مجھ سے پوچھ کے تو پھل کھایا نہیں تھا، مجھ سے بالکل آدم اور حوا نے نہیں پوچھا تھا، جس کے کہنے پر کھایا تھا خداوند نے اسے سزا دی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، نہ لیکن ہمارا آپ کا قصور ہے، آپ ان کے اولاد تو ہیں نا۔ میرا نہیں خیال آدم حوا نے سانپ کے علاوہ کسی سے بھی پوچھا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو شیطان تھا سانپ تھا، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کسی اسکالر سے بھی پوچھا۔ مسیح اسکالر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جن میں ہمارے محترم جو اسکالر ہیں، میں نام بھی لینا چاہوں گا، وہ جو اکثر بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ان سے پوچھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ کسی انسان کے باغ میں رہنے والے، اگر کوئی ایک مثال دیتا ہوں، کسی انسان کے باغ میں رہنے والے کوئی مرد اور عورت ہے، وہ کسی طرح کا کوئی پھل کھا لے اور تو وہ آدمی انہیں بطور سزا جو ہے وہاں سے غصے سے نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ تو مثال اس طرح کی نا کہ وہ بندہ اسے غصے سے نکال دیتا ہے، اس کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ انہیں سزا بھی دیتا ہے، درد و مشقت کی سزا بھی دیتا ہے، اور مزید ان سے یہ کہ تمہاری جو نسل پیدا ہوگی اس فیل کی وہ بھی قصوروار ہے۔ اچھا، اتنا غصہ؟ ہاں، مطلب ایک عورت اور مرد نے پھل کھایا، انہیں دونوں کو سزا دے کے نکال بھی دیا، اور اس کے بعد کہتا نہیں ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، مزید اس نے کہا تمہاری جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی سزاوار ہوگی اس فعل کی، میں اسے بھی سزا دوں گا، تمہاری جو نسل جو آگے پیدا ہو رہی ہے وہ سب اس گناہ کی سزاوار ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سب حقدار ہے، یعنی وراثت میں گناہ ملا، سزا کے سب حقدار ہوئے، جبکہ انہوں نے جو ان کی وراثت میں جو ان کی اولاد تھی وہ اس گناہ میں شامل نہیں تھے۔ تو کیا آپ کسی ایسے شخص کو منطقی بولیں گے؟ نہیں، ہم ہم کسی ایسے شخص کو منطقی نہیں کہیں گے، میرا نہیں خیال کسی ذی شعور کی طرف سے اس کا جواب ہاں میں ہوگا۔ تو بات یہ کہ تو ہم خدا سے ایسی توقع کیوں رکھیں کہ وہ ایسا کرے گا؟ بات تو صحیح ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آدم اور حوا نے جو کیا اس کی سزا ان کو مل گئی، معاملہ ختم ہوا۔ نیک و بد کی پہچان کا پھل کھانے سے انسان کی عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ انسان کی عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نیک اور بد کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس سے انسان گناہ گار ٹھہرے گا یا عقل مند؟ ٹھیک ہے، پھل جو کھایا تھا نیکی بد کا کھایا تھا، تو اسے کھانے کے بعد انسان گناہ گار ٹھہرے گا یا میرے خیال سے تو عقل مند ہی ٹھہرے گا، لہذا یہ پیدائشی گناہ گار کا نظریہ ہے ہی غیر منطقی۔ ٹھیک ہے، اور بائبل کے منافی بھی، کیونکہ دیکھیں بائبل میں لکھا ہے، کیونکہ بائبل کے منافی اس طرح، کیونکہ بائبل کی یہ کتاب ہے، ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایوب راز باز تھا، ٹھیک ہے، متی پہلے باب کی جو 19 آیت ہے اس میں لکھا ہے یہ وہ راز باز ہے، یعنی کہ اس میں لکھا ہے یوسف راز باز تھا، ٹھیک ہے، یوسف کا بھی راز باز کا ہے۔ اچھا، یہ وہ راز باز ہے جو نہ پیدائشی گناہ گار ہے، نہ ان میں آدم کے گناہ کی وجہ سے فطرتاً گناہ تھے، کتاب مقدس نے ان کو گناہ گار راز باز کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا عثمان بھائی، یسوع مسیح کا ہمارے گناہوں کی خاطر جان دینا، انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا وہ ان کا ہمارے گناہوں کی خاطر کفارہ ادا کرنا ممکن ہے؟ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مسیح علماء بتاتے ہیں کہ ہر بندہ گناہ گار ہے اور گناہ کی سزا موت ہے، اس کا حوالہ بھی وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ کیا حوالہ دیتے ہیں، کچھ بتائیں گے؟ وہ حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، دا سول دیٹ سینت اٹ شیل ڈائی، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، یہ اسکیل 18 باب کی آیت 4 ہے۔ لیکن مسیح اسکالر یہاں سے سیدھا 500 سال بعد لمبی چھلانگ لگاتے ہیں اور پولس کے خط پر آ پہنچتے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ خوشخبری دے رہے یا خوف پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ کیا درمیان سے کھا کیوں جاتے ہیں؟ کیا کوئی اس میں کیا خاص بات ہے؟ اب دیکھیں وہاں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے پولس کے خط کی طرف، اسکیل سے سیدھا پولس کے خط کی طرف گئے، وہاں لکھا ہے اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، ٹھیک ہے، اسکیل کے باب میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، اچھا، وہاں سے بات اٹھائی اور یہاں سے جوڑ دی، اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، ٹھیک ہے، یہ رومیو 3 باب کی آیت 23 ہے۔ مگر
پولوس اپنے اس بیان سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو معذرت کے ساتھ، مسیح حضرات کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کہ پولوس صاحب اپنے اس بیان سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ پولوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آل ہیو سینڈ، یعنی سب نے گناہ کیا اور سب گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے، یہ پولوس صاحب کا نظر جی آل مین آل ہی ہے نا، جو میں نے حوالہ دیا اوپر رومیو 3:23 ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آل ہیو سینڈ، وہاں پہ یہ لکھا ہے یعنی سب نے گناہ کیا ہے. ٹھیک، یعنی سب گناہ گار ہیں مگر یسوع مسیح کے مطابق. ٹھیک ہے، پولوس صاحب جھوٹا قرار دے رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے مطابق کیا لکھا ہے تو وہ دیکھیں ذرا. لکھا ہے تاکہ سب راز باز کا خون جو زمین پر بہا گیا تم پر آئے. ٹھیک ہے، تاکہ سب راز بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے. راز باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان میں قتل کیا. یہ اگر سب نے گناہ کیا تو یہ متی کا جو ہے 23:35 آیت ہے. اچھا، یہ سب نے اگر گناہ کیا تو یہ راست باز کہاں سے آ گئے؟ یہ پولوس صاحب کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں یا تو یسوع مسیح ٹھیک بول رہے ہیں یا پولوس صاحب، یہ دونوں کی باتیں زمین پر راز بازوں کے خون. دیکھیں یسوع علیہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا زمین میں راز بازوں کے خون، جن میں زکریا نبی بھی شامل ہے. راز باز یسوع مسیح نے کہا ہے، یعنی کوئی راست باز موجود ہے. ہاں یہ دیکھیں یسوع مسیح نے راز باز. پھر اسی طرح لوکا کی انجیل کے مطابق الجبا بھی راز باز تھی. ٹھیک ہے، وہ دونوں دیکھیں لکھا ہے وہ دونوں خدا کے حضور راز باز اور خداوند کے سب احکام پر اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. بے عیب چلنے والے تھے یعنی کہ بغیر عیب کے. یہ لوکا کے گناہگار نہ ہوئے نا. ہاں یہ لوکا کے پہلے باب کی آیت 6 میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو مگر یہاں ایک بات بتاتا چلوں. ایسکیل باب 18 کی آیت 4 میں بات مکمل نہیں ہے. جو میں نے شروع میں پڑھی تھی نا، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، وہ بات مکمل نہیں ہے. مزید آگے آدھی آیت وہ کوٹ کرتی ہے کیا ہے؟ مزید اصل میں مسیح حضرات جو ہے مزید آگے کی بات مسیح اسکالر مشتری بیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جبکہ ایسکیل کی اگلی آیت میں لکھا ہے بٹ. آپ ایسکیل باب 18 کی جب 5 آیت میں جاتے ہیں، انگلش بائبل میں ہاں بٹ لکھا ہوا وہاں، یعنی اگر لیکن. ٹھیک ہے، ابھی جب آپ بات یہ بٹ ہے، اس کا مطلب بات کمپلیٹ نہیں ہے، بات کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کرسچن مشنری جو ہے وہ آدھی بات کوٹ کر کے سیدھا 5 سال میں بھی چھلانگ لگا رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ بات کمپلیٹ نہیں ہے تو اس ورس میں وہاں فل سٹاپ لگا دیا جاتا ہے جہاں بات بھی مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ آگے بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی شخص دیکھیں the soul that sinneth it shall die، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. اگلی آیت میں لکھا ہے اگر. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس میں کنڈیشن بیان ہوگی. خداوند کنڈیشن ایسکیل کی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص بھلا ہے تو وہ زندہ رہے گا. وہ بھلا شخص جائز اور صحیح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، 6 نمبر میں لکھا ہے وہ بھلا شخص پہاڑوں پر کبھی نہیں جاتا اور جھوٹے خداؤں کو پیش کی گئی خوراک میں حصہ نہیں لیتا. وہ اسرائیل میں ان جھوٹے خداؤں کی مورتیوں کی پرستش نہیں کرتا. وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جنسی گناہ نہیں کرتا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حیض کے وقت مباشرت نہیں کرتا. وہ ایک بھلا شخص معصوم لوگوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے، اس طرح اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. پھر لکھا ہے وہ بھلا شخص بدکاری سے دور رہتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ صحیح انصاف کرتا ہے. آگے 9ویں آیت میں لکھا ہے وہ میری شریعت پہ رہتا ہے اور میرے احکام پہ عمل کرتا ہے تاکہ راستی سے معاملہ کرے. وہ صادق ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ صادق ہے. خداوند فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، ایسکیل باب 18 کی 5 سے لے کر یہ 9 آیت ہے. یہ زندہ رہنا اور مرنا یہ کیا ہے؟ اب میں مطلب گناہ کروں گا تو میں کیسے مر جاؤں گا؟ کیا اس کے مطابق تو ان کی نجات ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ جو یہ زندہ ہونے اور مرنے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ مطلب ایک انسان گناہ کرتا ہے وہ کیسے مر جائے گا؟ اس کا میں آدم کو جیسے خدا نے کہا تھا کہ تم پھل کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن آدم نہیں مرے، تو یہ مرنا کیا ہے؟ ان کی انشاءاللہ بعد میں آگے بیان کروں گا. ٹھیک ہے، مزید اس باب میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، مزید اس باب میں 18 باب کی جو آیت 18 سے 20 میں کیا لکھا ہے. اب وہ بات میں نے آپ کو بیان کر دی، کتنا کلیئر ہے کہ جو صرف نیک کام کرتا ہے کنڈیشن بتا دی وہ زندہ رہے گا. مزید کیا لکھا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. اس میں لکھا ہے 10. اچھا یہ جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے، یہ اب یہاں سے شروعات ہو رہی ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. ٹھیک ہے، لکھا ہے the soul that sinneth it shall die. ایسکیل باب 18 کی آیت 18 سے 20 میں. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. ٹھیک ہے، صادق کی صداقت اس کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے. جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو گناہ آدم علیہ السلام اور حوا سے ہوا تھا اس کا بوجھ ہم پہ نہیں ہے.
میں تو آدم کا بیٹا ہوں تو اس کے گناہ کا ذمہ دار مطلب میں نہیں ہوں۔ نہیں ہے، اور نہ ہی باپ بیٹے کا بوجھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اسی ہے۔ طرح گناہ آج کے دور میں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جو مطلب کہ ہمارے جو معاشرے میں گناہ پھیلا ہوا ہے، شراب نوشی، زنا کاری، سود خوری اور خدا بند کے کام سے ہٹنا، ٹھیک ہے۔ اس کا آدم باپ سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے نہ باپ بیٹے کا گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، نہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اس کا سوال آدم سے نہیں ہوگا، صادق کی صداقت اس کے لیے ہوگی، اس کا مطلب آدم کے گناہ کا سوال مجھ سے بھی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، صادق کی صداقت اس کے لیے ہوگی، یعنی کہ اگر سیدنا مسیح علیہ السلام اور باقی جتنے بھی انبیاء صادق ہے تو وہ صداقت ان کے کام اور شریر کی شرارت ان کے لیے، جو گناہ کرے گا، غلط کام کرے گا، اس کی شرارت اس پر ہی آئے گی، ٹھیک ہے، یہ حیثیت میں بیان ہے۔ لیکن اب یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پر جو بیان ہے، لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے باز ہے، یعنی کہ اس کے استغفار کرے، توبہ کرے، یعنی توبہ کرے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز روا ہے کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا، وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا، مطلب اس کی نجات ہے، اس کا مطلب اس کی ابدی حیات ہے، اور یہ نجات کا یہ جو ذریعہ ہے بائبل عہد نامہ قدیم میں ہے، اگر یہ خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ نجات کا ذریعہ یہ عہد نامہ قدیم میں اس کے باب میں موجود ہے، اگر یہ خدا کا کلام ہے، مسیح حضرات کہتے ہیں تو یہ نظریہ وہاں پر موجود پہلے ہے۔ قدیم کا نظریہ ہے تو توبہ کا آ گیا تو اچھا، یہ اسی قسم کا بیان جو ہے اچھا۔ یسوع مسیح کا بھی ہے، جی ٹھیک ہے، جب ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آ کے پوچھتا ہے، بڑی اہم بات ہے، ذرا اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آ کے پوچھتا ہے، اے نیک استاد، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے میں کس قسم کی نیکی اور بھلائی کے کام کروں، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، ابدی حیات کے لیے، ٹھیک تو یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو نیک کہلوانا بھی پسند نہیں کیا۔ ہاں، یہ تو الگ موضوع ہے کہ گاڈ کہلانا دور کی بات، انہوں نے گڈ کہلانا نہیں پسند کیا، یہ عاجزی ہے، الگ موضوع، اس پر ابھی ہم بات نہیں کریں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک ایک ہی خداوند اور مقدس ہے، ٹھیک ہے، اگر تو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ انہوں نے بھی احکام بتائے تھے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس شخص نے پوچھا کہ کون سے حکموں پہ عمل کروں؟ تب سیدنا یسوع مسیح نے جواب دیا، قتل و غارت نہ کر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ زنا بدکاری نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ٹھیک ہے۔ اور تو اپنے ماں باپ کی تعظیم کر، خود سے جیسی محبت کرتا ہے ویسی محبت دوسروں سے بھی کر۔ یسوع مسیح نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یقین رکھو کہ میں تمہارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دینے والا تو تمہاری نجات پکی، جیسا کہ مسیح حضرات ہمیں آج کل بتاتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی علماء اس بات پر قائم ہے کہ یسوع مسیح دنیا کے گناہ اٹھا کے لے گیا، جیسا کہ حوالہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح یہ جو بر ہے دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یسوع مسیح دنیا کے گناہ اٹھا کر لے گیا تو آج کے دور میں جو احکام اور شریعت کی خلاف ورزی کو یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ سب گناہ نہیں ہے؟ کیا اگر گناہ یسوع مسیح اٹھا کے لے گیا تو یہ قتل و غارت جو کی جاتی یہ کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ جو یسوع مسیح نے حکموں پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، ان کی نافرمانی جو ہو رہی ہے وہ تو گناہ ہی کہلائیں گے۔ اگر یہ گناہ ہے تو یسوع مسیح گناہ نہیں اٹھا کے لے گیا، گناہ ابھی دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ ہے تو پھر یسوع مسیح گناہ اٹھا کے نہیں لے کے گیا۔ اور اگر یہ گناہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا میں آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بہت اچھی۔ جی ایک فیکٹری کا مالک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کی جو لوگ ہیں، اس کے ساتھ جو کام کرنے والے ورکر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے خدا ہمارا جو ہے مالک اور ہم اس کے خادم ہیں۔ جی ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے خادم جو کام کرنے والے ورکر ہیں، وہ صحیح کام نہیں کرتے، ایمانداری سے، بے ایمانی کرتے، کام میں ایمانداری سے نہیں کرتے، وقت پہ نہیں آتے اور اچھے ایمانداری سے کام نہیں کرتے، اور وہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے وہ مالک ایک دن اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر آ جائے سب کے سامنے، اور وہ سب کے سامنے لا کے کہے کہ دیکھو جی، تم جو ہے سب جو بے ایمانی سے کام کرتے ہو، فیکٹری والے جتنے میرے ملازمین ہو، تم لوگ ایمانداری سے کام نہیں کرتے، لہذا تمہارے گناہوں کی خاطر میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے لگا ہوں۔ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بات درست ہے؟ کیا اس کو منطقی کہیں گے؟ میں تو اس کو منطقی نہیں مانوں گا۔ یہ کیا غلط کام ورکرز کا ہے اور مالک تو اپنے بیٹے کا بیٹے کا کیا ہم قصور ہے؟ خداوند سے بالکل ایسی توقع نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بالکل منطق کے خلاف ہے، بالکل بائبل مقدس کے بھی خلاف ہے۔ اچھا عثمان بھائی، مسیح المام میں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، تو اس حوالے سے بائبل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ان کو صلیب پر لٹکایا گیا یا کیا؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ اچھا، بائبل مقدس مسیح علماء اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا، جبکہ بائبل کے مطالعے سے ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، ٹھیک ہے، اور جان دینا دور کی بات، ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یسوع مسیح کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا۔ صلیب وہ نشان ہے جو ان کا بہت مذہبی
ان کا لوگو ہے اور ان کا سمبل ہے سلیب مسیح۔ تو ان کے لیے بہت ضروری ہے نا۔ ہاں لیکن سلیب جو ہے دو لکڑیوں سے مل کر ایک مخصوص شکل بناتی ہے، ٹھیک ہے، سلیب جو ہے دو لکڑیوں سے مل کے ایک مخصوص شکل بناتی ہے جس کو انگریزی میں کراس کہتے ہیں۔ G4716 ٹھیک ہے۔ سلیپ کراس ٹارون 4716 جی، یہ اس کا جو ہے اس کا یونانی کا اس کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے اسٹرانگ نمبر ہے۔ سلیپ کا لفظ جو ہے یہ متی 10 باب کی متعدد بار بائبل میں ہے، متی 10 باب کی آیت 38 میں، مرکز 8 باب کی آیت 34 میں، ٹھیک ہے۔ لوکا 9 باب کی آیت 23 میں، کلیسیوں کی جو ہے 2 باب کی آیت 14 میں، اور متعدد جگہ پہ یہ اس کے علاوہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر بائبل میں متعدد بار بیان ہوا ہے کہ یسوع مسیح کو ٹری یا درخت پہ لٹکایا گیا۔ درخت کیسے سلیب بن گیا ہے؟ یہ بائبل میں بات موجود ہے، اور زیادہ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ان کتابوں میں موجود ہے جو اناجیل سے پہلے لکھی گئی۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لکھا ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے درخت پہ لٹکا کے مار ڈالا۔ اب وہاں پہ آپ انگریزی ترجمہ بھی دیکھیں گے تو وہاں ٹری ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعمال باب جو ہے 5 ہے، جس کا فقرہ نمبر 30 ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مزید کیا لکھا ہے، اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک یروشلم میں کیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو درخت پہ لٹکا کے مار ڈالا۔ ان میں ایک بات قابل غور ہے، جن آیات میں سلیب یا کراس کا ذکر آیا ہے وہاں لفظ جڑنا یا انگریزی میں جو ہے وہاں نیلنگ ہے، اور اسی طرح جہاں لفظ جو ہے ٹری یا درخت کا ذکر آیا ہے اور اس کے الفاظ استعمال ہوئے وہاں یسوع مسیح کے لٹکنے کی یا ہینگ ہونے کی بات ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے، ہینگنگ آن ٹری کی بات کی گئی ہے۔ اس معاملے میں سب سے اہم دلیل جو ہے ہم پولس صاحب کے بیان سے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پولس صاحب بھی یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو لکڑی پر لٹکایا گیا۔ پولس صاحب نے جو ہے اپنا ان کا بیان دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انجیل سے پہلے لکھی گئی جو تحریر ان میں یہ بات موجود ہے۔ لکھا ہے، پولس صاحب کے بیان ہے، لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یہ گلیتوں کی جو ہے 3 باب کی آیت فقرہ نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے۔ پولس صاحب نے بھی یسوع مسیح کو ٹری یا لکڑی پر لٹکنے کی جو بات بیان کی ہے، یہ جو یسوع مسیح کے بارے میں پولس صاحب نے ٹری یا درخت پہ لٹکنے کی جو بات بیان کی ہے، اس کا ذکر عہد نامہ قدیم میں ایک بیان سے بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا بیان ہے، کچھ ہے؟ یہ عہد نامہ قدیم کا ایک بیان ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ لکھا ہے، تو اس کی لاش رات بھر درخت سے لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے معلوم ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے، لعنتی ہے، جی تا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداون تیرا خدا تجھے میراث کے طور پر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جو ہے یہ لکھی ہے استثنا، یہ 21 باب کی جو فقرہ نمبر ہے اس میں اس کے 23 میں یہ بیان ہے۔ اچھا، تو جناب دیکھ سکتے ہیں پولس صاحب یسوع مسیح کے درخت پہ لٹکنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ یونانی ترجمہ اور عبرانی میں موجود ہے۔ لکڑی پہ لٹکنے کی بات کریں، درخت پہ لٹکنے کی بات کریں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو کہ عبرانی کے ترجمے میں آپ اصل ترجمے میں جائیں تو وہاں یہ بات موجود ہے۔ یاد رہے جب یہ بات کی جا رہی تھی پولس صاحب کی جانب سے تب موجودہ اناجیل نہیں لکھی گئی تھی، جی بالکل، اناجیل بعد میں لکھی۔ ہاں، یعنی آپ کتاب مقدس کے دلائل اور قدیم حوالوں سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب پہ نہیں لٹکایا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا آپ دیکھتے ہیں یہوہ کے گواہ ایک محترک فرقہ ہے، ایک بڑا سرگرم فرقہ ہے، مسیح فرقہ ہے یہوہ کے گواہ، جو کہ یسوع مسیح کی صلیب پر موت کو رد کرتا ہے۔ وہ نہیں مانتے کہ یسوع مسیح کی موت صلیب پر ہوئی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ اس کے برعکس وہ یہوہ کے گواہوں کا یہ عقیدہ ہے بائبل کے مطابق، جو ان کا عقیدہ ہے نا، یہوہ کے گواہوں کا یہ عقیدہ ہے بائبل کے مطابقت، یعنی کہ ان کا جو یہوہ کے گواہوں کا عقیدہ جو ہے بائبل کے مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ نیو ورلڈ ٹرانسلیشن آف دی بائبل جو ہے اس کے مطابق یسوع مسیح کو جس چیز پہ لٹکایا گیا اس کے لفظ کراس کے بجائے سٹیک ہے۔ سٹیک جو ہے یہ سیدھی لکڑی کی بات ہے، ٹھیک ہے، جو کراس سے کسی بھی طرح سے مماثلت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ جو ہے یہ ان کی یہوہ کے جو گواہ ہے وہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو سٹیک پہ لٹکایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سیدھی لکڑی کی شکل میں ہوتی ہے، جبکہ کراس جو ہے 2 لکڑیوں سے مل کر ایک مخصوص ایک خاص شکل بناتی ہے۔ کراس ان کا ایک سمبل ہے، ایک خاص شکل بناتی ہے۔ جی بالکل۔ بائبل کے مختلف اور متضاد رائے کے بعد مسیح علماء ان پوائنٹس کی وضاحت وہ خود کریں گے
کہ یہ جو تھا یہ معاملہ کیا تھا. آیا یہ کروسیفکشن تھا یعنی کہ کراس پہ لٹکایا جانا, یہ اسٹیکیفکشن تھا ایک سیدھی بلی یا ایک لکڑی پہ لٹکایا جانا تھا, یا یہ ہینگنگ ٹری تھا. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پھر مسیح مسیح المائز کی, کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہی بیان کر رہی ہے. اس میں صاف کلیئر ہے کہ یسوع مسیح کو جو ہے درخت پہ لٹکانے کا بھی ہے, اسٹیک کا بھی ذکر ہے, اور یہ کروسیفکشن کے بارے میں تو یہ وہی رہنمائی کریں گے. اچھا عثمان بھائی، یسوع مسیح کی قربانی سے کیا انسانوں کی نجات ممکن ہے؟ ایک انسان کی قربانی دی جا رہی ہے، اور کیا ایک انسان کی قربانی سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اویس بھائی، خدا انسانی قربانی نہیں چاہتا، خدا کو انسانی قربانی نہیں چاہیے. بائبل کہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے. نہیں، لیکن بائبل کی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسائی کو سوختنی قربانی سے زیادہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہوسیہ کی کتاب اس کے بعد 6 کا فقرہ 6 ہے. جناب بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز قربان کر دی جاتی ہے، جیسا آپ نے پوچھا یسوع مسیح قربانی کے بارے میں، جب کوئی چیز قربان کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ آپ نے دے دی. ٹھیک ہے، قربان کر دی تو آپ نے دے دی، آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. ایسے ہی ہے. یہ کیسی قربانی ہے جس کو کہا جاتا ہے خدا کے بیٹے نے قربانی دی اور وہ خدا کا بیٹا خدا کے ساتھ جا کے اوپر تک نشین ہے؟ مطلب خدا نے کیا ایسی قربانی دی ہے؟ کس قسم کی؟ انسانی قربانی کے متعلق بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے. جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دو، ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تکمیل کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینی چاہی اور اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے. ٹھیک ہے، خدا کے لیے قربانی کرنے. پھر خدا کے فرشتے نے کہا ابراہیم، خدا کا فرشتہ ہے، اس نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر، خدا جان گیا ہے. یعنی کہ یہاں بات بیان ہو رہی، خدا کچھ جاننا چاہ رہا تھا، خدا آزمائش کر رہا تھا، قربانی مقصد نہیں تھا. دیکھیں یہاں پہ وہ پرانی والی بات بھی مطلب ثابت ہوئی کہ خدا کو قربانی نہیں چاہیے. دیکھیں اب دیکھیں اس میں لکھا ہے، فرشتہ کیا کہہ رہا، میری بات سنتے ہیں. فرشتے نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے، میں یہ جو ہے نا کوٹیشن بائبل سے پڑھ رہا ہوں، ان کا کتاب مقدس سے میں کوٹیشن پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح، فرشتے نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر، خدا جان گیا ہے تو اس کا تابع دار ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک مینڈا ملا جس کو ذبح کیا. خدا کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کرانے کی ایک وجہ تھی. اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے دور اور اس کے بعد کے اعتبار میں جو بھی خدا کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانی دیتے تھے ان کے لیے ایک واضح پیغام نہ صرف زبانی بلکہ اس عمل کے لیے ذریعے دکھایا گیا. ٹھیک ہے، نہ صرف زبانی بلکہ اس عمل کے ذریعے ان کو یہ پیغام دکھایا دیا کہ بجائے کیا کہتے ہیں، یعنی خدا انسانی قربانی نہیں چاہتا، ایک عمل کے ذریعے بھی دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کہ اس عمل کو قبول کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے بجائے پھر جانور ذبح کیا. ٹھیک ہے، یہ پیدائش کی جو کتاب ہے اس کا باب 22 میں یہ واقعہ درج ہے، اب ہم پڑھ سکتے ہیں پورا واقعہ. یہ تو ایک بہترین تمثیل ہے سمجھنے کے لیے. اس کے علاوہ یہی بات جو ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے یسوع مسیح نے ایک بہترین تمثیل بیان کی ہے. اچھا، اس واقعے کے بعد ایک بہترین تمثیل جو بیان کی ہے کہ خدا کو راضی کیسے کیا جائے. کیسے کریں گے کچھ؟ یہ ایک واقعہ، اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ لوکا باب 15 کی آیت سے 11 سے 31 تک ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں جس طرح ہوتا ہے مختصر. ایک باپ کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا اپنے باپ سے حصہ مانگ کر دور چلا جاتا ہے. یسوع مسیح تمثیل بتا رہے ہیں، ٹھیک، کہ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا اپنے باپ سے حصہ مانگ کے دور چلا جاتا ہے اور وہ عیاشی بری صحبت میں سب مال اڑا کے برے حال میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور بھوک کی حالت میں کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا. یعنی کہ وہ رجوع کرنے کی بات کرتا ہے، اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. یعنی آسمانی باپ اور حقیقی باپ دونوں کی نظر میں گناہگار ہوا. ٹھیک ہے، جب وہ جاتا ہے تو باپ اسے دور سے دیکھتا ہے اور اسے ترس آتا ہے، اور وہ توڑتا ہوا جاتا ہے، اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے. یہ باپ کا پیار ہے، اسے چومتا ہے، اسے اچھا لباس دیتا ہے، جوتی اور انگوٹھی پہناتا ہے، اور پلا ہوا بچڑا ذبح کرواتا ہے تاکہ خوشی منا سکے. ٹھیک ہے، اور اس لڑکے کا باپ دوسرے بیٹے سے کہتا ہے، خوشی سے کہتا ہے کیونکہ تیرا بھائی مر گیا تھا، یہاں لکھا ہے مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے، مطلب کھویا ہوا تھا اب ملا ہے، الگ ہو گیا تھا. یعنی گناہگار تھا اب پاک ہو گیا ہے، یعنی سیدھی راہ سے بھٹک گیا تھا واپس آ گیا ہے. اچھا، یہ جو شروع میں نے آپ سے مرنے کے بارے میں پوچھا تھا، یہ اسی معنوں میں یہاں بیان جو ہے، یہاں پہ اسی معنوں میں کہ مر گیا تھا، مطلب مرنا، گناہوں میں پڑ جانا، گمراہ ہو جانا، اس معنوں میں بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گناہگار تھا پاک ہو گیا، کھو گیا تھا، یعنی سیدھی راہ سے بھٹک گیا، واپس آ گیا. ٹھیک ہے، یسوع مسیح سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں
ایک حقیقی باپ آپ کا زمینی باپ اتنا پیار کر رہا ہے, آپ پلٹ کے جاتے ہیں, وہ دوڑ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے معافی کے لیے انسانی قربانی دو. اس نے اپنے دوسرے آس پاس بیٹے کو قربان نہیں کیا. اس کا جو دوسرا بیٹا وہاں موجود ہے, اس تمثیل میں دوسرے بیٹے کا بھی ذکر ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے اس بیٹے کی جب قبول کروں گا توبہ یا اس کا واپس آنا باز کو میں قربان نہیں, ایسا نہیں. اس نے اس کے واپس آنے پہ اتنا خوش ہوا کہ دوڑ کے اس کو گلے لگایا اور اس کو سینے سے لگا کے پیار کیا اور خوشی منائی اور بچڑا ذبح کے, انسانی قربانی نہیں. تو اب یہ سوچے آسمانی باپ بھی گناہ گار کو دوبارہ خدا کی طرف آنے سے خوش ہوتا ہے, خوشی مناتا ہے اور اس کا پلٹ آنا قبول کرتا ہے, وہ انسانی قربانی نہیں مانگتا. یہ یعنی کہ جو گناہ میں مر چکے ہیں ان کے لیے واپس آ جا رہے خدا کے لیے باعث سے مسرت ہے. وہ بنا کچھ مانگے یا انسانی قربانی مانگے توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ تو یسوع مسیح المبارک کا اسلام میں جو ہے بہت اچھی تمثیل. ہاں دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا, کیونکہ قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں. خدا فرماتا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں, خدا شناسائی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں. یہ میں نے آپ کو بات بیان کی تھی پہلے. اچھا عثمان بھائی, جو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے متعلق پولوس صاحب نے گواہی دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ یسوع مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی بالکل بے فائدہ ہے. کیا یہ اناجیل سے مطابقت رکھتی ہے؟ مصلوبیت سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق پولس صاحب کے بیانات عہد نامہ قدیم اور اناجیل کے منافی ہیں. یہ معذرت کے ساتھ کہ پولس صاحب کے جو بیانات ہیں وہ عہد نامہ قدیم اور اناجیل کے منافی ہیں یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے متعلق. ٹھیک ہے, مصلوبیت سے جی اٹھنے کے متعلق. یعنی تلاد ہے ان میں. ہاں, نہ صرف یہ کہ وہ اپنے متضاد بیان میں یسوع مسیح کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ وہ یسوع مسیح کے تصلیق کے متعلق اپنے بات کی سچائی کا ایک معیار پیش کرتے ہیں جیسا لکھا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ لکھا ہے, اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بے فائدہ ہے, بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے. یہ جو ہے یہ حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں کا باب 15 کی آیت 14-15 میں. ٹھیک ہے, مندرجہ بالا آیات کی تشریح کی ضرورت نہیں. ہاں, مگر پولس صاحب کی بات کے اس طرح بیان کی جائے, اگر پولس صاحب کی ہم بات کو اس طرح بیان کریں کہ اگر پولس صاحب کی گواہیاں جھوٹی ہے تو اس کا مطلب یسوع نہیں جھوٹے. تو پولس صاحب تو یوں کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یسوع مسیح نے جی اٹھے تو اس کا مطلب ہے ہم جھوٹے گواہ ہیں. تو میں اس بات کو اگر اس طرح بیان کروں کہ اگر پولس صاحب کی گواہیاں جھوٹی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی قیامت نہیں ہوئی, مر کے موت سے وہ جی نہیں اٹھے. کیا ابھی آپ پولس صاحب کی گواہی کو جھوٹا ثابت کریں گے؟ ہم پولس صاحب کی بات اور گواہیوں کا تجزیہ کرتے ہیں. اگر وہ جھوٹی ہے تو یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا, اس کی قیامت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, پولس صاحب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں گواہی کچھ یوں بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی تھی جو مجھے پہنچی تھی. مسیح صحیفوں کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا اور صحیفوں کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا. وہ پطرس کے سامنے ظاہر ہوا. اچھا, یہاں پہ لکھا ہے تیسرے دن جی اٹھا اور, ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا جی اٹھا اور پطرس کے سامنے ظاہر ہوئے. اس کے بعد 12 رسولوں کو دکھائی دیے. پھر وہ دوبارہ 500 سے زیادہ لوگوں کو دکھائی دیے, جن میں اکثر آج تک زندہ ہیں اور بعض کی موت بھی ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ یعقوب کے آگے ظاہر ہوا اور دوبارہ سب رسولوں کے آگے ظاہر ہوا. آخر میں مجھے دکھا جیسے مقررہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں, یہاں تک کہ میں رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوں. یہ پولس صاحب کا بیان ہے, پہلا کرنتھیوں باب 15 کی آیت سے 3 سے 9 تک. ٹھیک ہے, اچھا ہم اس کا تجزیہ کریں گے. دیکھیں, پہلی بات عہد نامہ قدیم میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نا کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اناجیل تو پولس صاحب کے بعد لکھنے جی جی اناجیل. جب پولس صاحب دیکھیں, جب پولس صاحب بات کر رہے ہیں, نہ انہوں نے اناجیل پڑھی ہے, نہ وہ اس کو جانتے ہیں, نہ وہ اس کا حوالہ دے رہے. اس کا مطلب عہد قدیم کی بات کر رہے ہیں. عہد قدیم. اچھا, یہ پہلا پوائنٹ ہے عہد نامہ, یعنی کہ یسوع مسیح کے اٹھنے کے متعلق عہد نامہ قدیم میں کوئی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا, ایسا کوئی حوالہ نہیں. اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد 500 لوگوں کو دکھا. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 500 لوگوں کو دکھا, ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے 500 لوگوں کو دکھا. اناجیل میں بھی یہ بات نہیں ہے. نہیں, اناجیل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اناجیل بھی دیکھ لیں. اچھا, پولس صاحب کہتے ہیں کہ جی اٹھا اور کیفا کو دکھائی دیا.
ٹھیک ہے، پولس صاحب نے کہا تھا جی اٹھا اور کیفا کو دکھائی دیا. یعنی کہ جی اٹھنے کے سب سے پہلے جسے دکھا وہ کیفا تھا. آپ اس کو یوں ہی کہہ سکتے ہیں جی. کیونکہ بات جاری ہے جی اٹھا اور کیفا کو دکھائی دیا. سب سے پہلے مطلب اسی کو دکھایا، کیفا کو دکھایا. جبکہ مرکز کی انجیل کے باب 16 کی آیت 9 کے مطابق یسوع مسیح مریم میگڈلین کو دکھائی دیا. پہلے وہ قبر پہ گئی تھی، بڑا واقعہ آپ کو شاید معلوم ہو. جی. تو ہم تفصیلی بیان کریں گے. مزید آگے چل کے وہ 11 کو نظر آیا جن میں کیفا بھی شامل تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہودا سکروتی اس گنتی میں شامل نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، یہودا اسکریوتی کو اس میں شامل نہیں سمجھا جاتا. یعنی یسوع مسیح کیفا کے بعد باقی حواریوں سے کو الگ الگ دکھائی، الگ حواریوں سے الگ نہیں دکھائی دیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو اچھا اس میں 4 نمبر پوائنٹ ہے. پولس صاحب دلیل سے ثابت کیا کہ یہودا کی موت نہیں ہوئی. جبکہ پولس صاحب کی یہ بات متی کی انجیل باب 27 کی آیت 5 کے مطابق غلط ہے، جہاں پہ یہودا سکروتی رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اس انجیل کی جو آیت ہے اس کے برعکس ہے. وہ پولس صاحب جو دلیل دے رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودا اسکریوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نہیں ہوئی. مزید پولس صاحب کی گواہی یسوع مسیح کی گواہی اور اناجیل کے بھی برعکس ہے. وہ اس لیے دیکھیں لکھا ہے یسوع نے امت کو اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے شہر سے باہر دکھ اٹھائے. ٹھیک ہے، یہ نیو انٹرنیشنل ورژن ہے. ٹھیک ہے، اس کی عبرانیوں کے 13 باب کی آیت 12 ہے. ٹھیک ہے، عبرانیوں باب 13 کی آیت 12 ہے. اس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے امت کو اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے شہر سے باہر دکھ اٹھایا، اور مختلف مراجع میں لکھا ہے کہ انہوں نے ڈیتھ ہوئی، یعنی کہ ان کی موت ہوئی وہاں پہ. مگر اب یہ بات جو ہے پولس کر رہے ہیں شہر سے باہر. ٹھیک ہے، پھاٹک سے باہر، شہر سے باہر، مختلف تراجم میں لکھا. مگر یسوع نے کہا ممکن نہیں کہ کوئی نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. یعنی کہ شہر سے باہر یروشلم جو ہے اس سے باہر جو ہے وہ کوئی نبی ہلاک نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ یسوع مسیح کا قول ہے. اور پولس صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شہر سے باہر دکھ اٹھایا، یعنی کہ انہوں نے دکھ بھی اٹھایا اور مرے، ان کی موت ہوئی. یہ آپ مختلف تراجم میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. اب مگر یسوع مسیح نے کہا ممکن نہیں کوئی نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو، لوکا 13 باب کی آیت 33 میں. اچھا، مزید بھی یسوع مسیح کے متعلق جی اٹھنے کے بعد کی گواہیاں بالکل متضاد ہیں، جیسا کہ اعمال کی کتاب کے مطابق. اس کا فیصلہ تو قارئین کریں گے نا. اور ان سب سے اور ان سب سے مل کر ان کو حکم دیا. دیکھیں ابھی میں آپ کو کوئی ثبوت دے رہا ہوں. اعمال کی کتاب کے مطابق لکھا ہے اور ان سب سے مل کے ان کو حکم دیا یروشلم سے باہر نہ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کے جو بیان اعمال کی کتاب میں، ان سب کو مل کر ان کو حکم دیا یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کا پورا ہونے کا منتظر ہو جس کا تم مجھ سے ذکر سن چکے ہو. یہ جو ہے اعمال کی کتاب میں یسوع مسیح کا بیان دیا جا رہا ہے. لیکن یہ برعکس ہے. ٹھیک ہے، یہ اعمال کی جو کتاب چاہے اس کا جو ہے یہ اعمال کی کتاب پہلا باب ہے اعمال کی کتاب کا، اور اس کی 4 نمبر آیت کا بیان. جی یہاں بتایا جا رہا ہے یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو یروشلم سے باہر جانے سے منع کیا. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کا کوئی ایسا بیان اناجیل میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس لکھا ہوا ہے. اب یسوع مسیح نے کیا فرمایا سنیں. یسوع مسیح نے فرمایا بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی جو کہ پولس صاحب کے بیان سے بالکل لوکا اعمال کی کتاب کے بالکل برعکس آ رہی ہے، جہاں ان کو بیان لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے منع کیا جانے سے یروشلم سے باہر. ٹھیک ہے، تو جبکہ یسوع مسیح نے فرمایا بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. متی باب 19 کی یہ آیت 28. اچھا عثمان بھائی، عیسائیہ کا جو باب نمبر 53 ہے وہ ہمیں مسیحی علماء کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے لیے ہے. کیا واقعی ہے کوئی، اب اس میں کوئی پورا اترتے ہیں یسوع مسیح اس عیسائیہ 53 کی پیشن گوئی پر؟ جناب ویس بھائی، عیسائیہ کی پیشن گوئی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اناجیل کا بغور مطالعہ کرے تو عیسائیہ کی یہ پیشن گوئی یسوع مسیح پر صادق نہیں آتی. ٹھیک ہے، میں بھی پیشن گوئی کا حوالہ بھی بیان کروں گا آگے چل کے. عیسائیہ 53 کی بات جو ہے، اگر کسی پیشن گوئی میں بہت سے جز موجود ہو، یعنی کہ اس پیشن گوئی میں بہت سی باتیں اس کے لیے موجود ہوں، تو لازم ہے کہ اس کے سب جزووں کی، تمام جز جتنے بھی ہیں ان کی تکمیل ہوئی. بس صورت دیگر آپ اس کو تکمیل شدہ پیشن گوئی نہیں کہیں گے. ضروری ہے کہ اس تمام جز کی تکمیل ہونا. اس پیشن گوئی کے ایک جز کے آج ہم تجزیہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیشن گوئی بڑی لمبی ہے، کافی طویل ہے. تو ہم جو ہے نا اس پیشن گوئی کے ایک جز کا تجزیہ کریں گے.
آیا اس کی تکمیل ہوئی کہ نہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس پیشن گوئی میں سے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب جی. یسوع مسیح پر کے لیے ہے ہی نہیں، ہاں، ان کا صادق نہیں آتا. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام جز پورے. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز بھی تکمیل اس کی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ پیشن گوئی غیر تکمیل شدہ ہے. لہٰذا میں اب آگے آپ کو بیان کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، بتائیں آپ. وہ لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. ٹھیک ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح خاموش رہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کہا ہے yet the open not his mouth، اس نے اپنا منہ نہ کھولا. یہ جو پیشن گوئی ہے یسایہ باب 53 کی آیت نمبر 7، فقرہ نمبر 7 ہے. یسایہ 53 کا فقرہ نمبر 7 ہے. صحیح ہے. اس پیشن گوئی کے مطابق اب میں آگے بیان کرتا ہوں. اس پیشن گوئی کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ یسوع ستایا گیا مگر اس نے منہ نہ کھولا. اگر یہ یسوع مسیح کے لیے فار ایگزامپل ہے تو جی میں یسوع مسیح کو منہ نہیں کھولنا. جی میں آپ تفصیل سے بیان. اس پیشن گوئی کے مطابق دعویٰ کیا گیا کہ یسوع ستایا گیا مگر اس نے منہ نہ کھولا. جیسا ایک ذبح کے لیے جو ہے ایک جانور ذبح کے لیے لے جایا جاتا ہے وہ خاموش رہتا ہے. ٹھیک ہے، انجیل کے مطابق ہم انجیل کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب سردار کہان نے یسوع پر جرا کی. ٹھیک ہے، یسوع پر جرا کرتا ہے. یسوع مسیح سے جواب میں کہتے ہیں میں نے دنیا میں اعلانیہ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، سردار کہان کے پاس جب لے کے جاتے ہیں یسوع مسیح کو تو وہ اس پر جرا کرتے ہیں. تو یسوع مسیح آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں. میں نے ہمیشہ عبادت گاہوں میں اور ہیکل میں جہاں یہودی جمع ہوتے تھے خفیہ تعلیم نہیں دی. مطلب میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں یعنی کہ کھلے عام لوگوں سے نہ کر سکوں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں سب کے سامنے نہ کر سکوں. اس بات پر ایک سپاہی بڑھ کر مکہ مارتا ہے. یسوع مسیح کو مکہ مارتا ہے. تو سردار کہان کو ایسا جواب دیتا ہے. یقیناً یسوع مسیح نے اپنے دفاع میں بہترین جواب دیا تھا. بالکل یسوع مسیح نے اپنے دفاع میں بہترین جواب دیا تھا. اس لیے تو اس نے آگے بڑھ کے تماشا مارا یسوع مسیح کو. یسوع مسیح نے اپنا جو ہے دفاع ان کے آگے بہترین کیا. اس پر بھی یسوع مسیح نے خاموشی اختیار نہیں کی. یعنی کہ یسوع مسیح نے خاموشی نہیں اختیار کی اور کہا کہ میں نے برا کہا تو برائی پہ گواہی دے اور اچھی بات کی تو بدلے میں مجھے مارتا کیوں ہے. یسوع مسیح نے خاموشی نہیں کی. یسوع مسیح بولے وہاں پر کہ اگر میں نے کوئی برا کہا ہے تو تم مجھے بتا کہ میں نے کیا بری بات کی ہے، میری اس بات پر گواہی دے اور اچھی بات کی تو بدلے میں مارتا کیوں ہے. صحیح ہے. یوحنا جو ہے باب 18 کی 19 سے یہ 24 آیت تک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یسوع مسیح کو پلاطس کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہ بھی یسوع مسیح سے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کو پھر اس کے بعد پلاطس کے پاس لے کے جاتے ہیں. وہ یسوع مسیح سے پوچھتا ہے تو یہودیوں کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، پوچھتا ہے کہ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو. اس پر یسوع مسیح نے جواب دیا میری بادشاہی اس جہاں کی نہیں. یسوع مسیح نے اس کو جواب دیا، خاموش نہیں رہے. انہوں نے کہا میری بادشاہی اس جہاں کی نہیں. یوحنا 18 باب کی آیت 33 سے 36. یہاں بھی یسوع مسیح نے اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کا بہترین جواب دیا اور منہ کھولا اور بہترین دفاع کیا. ٹھیک ہے، دفاع کیا. اچھا، دکھ اٹھانے کے بعد جب صلیب پر یسوع مسیح کو کتاب مقدس کے مطابق صلیب یا جس پر بھی جڑا گیا تب یسوع مسیح نے تبھی خاموشی اختیار نہیں کی جیسے کہ پیشن گوئی میں. مگر یسوع مسیح نے کہا اور لکھا ہے، ابھی آپ دیکھیں لکھا ہے تیسرے پہر کو یسوع نے بڑی آواز میں چلایا. ٹھیک ہے، یسوع مسیح بڑی آواز میں چلایا اور چلا کے کہا ایلوئی ایلوئی لما شبقتنی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یسوع مسیح نے چلا کے کہا ایلوئی ایلوئی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. مرکز، یہ جو مرکز کا باب 15 ہے، اس کی آیت، اس کا فقرہ نمبر ہے 34. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو بیان کی ساری چیزیں یسوع مسیح نے جو اپنے ٹرائل ہوا اور جو ان کے اوپر تشدد ہوا، جو بھی ظلم اس پر وہ انہوں نے جو آوازیں اٹھائی، جو دفاع کیا، یہ میں نے سارا بیان کیا. ٹھیک ہے، میں پوچھنا چاہوں گا اگر یسوع مسیح نے اپنا منہ نہ کھلا جیسا کہ پیشن گوئی منسوخ کی جاتی ہے مسیح علماء کی طرف سے، یہ مسیح اسکالر کی طرف سے، تو یہ اس نے اپنا منہ نہ کھولا. ہی اوپنڈ ناٹ ہز ماؤتھ، اس نے اپنا منہ نہ کھولا. تو میں پوچھنا چاہوں گا یہ الفاظ کہاں سے ادا کیے. ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہے جیسے کہ لکھا ہے اگر میں نے برا کہا تو برائی پہ گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے. یسوع مسیح نے الفاظ کہاں سے ادا کیے. یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہت اس جہاں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے کوئی خفیہ تعلیم نہیں دی ہے، جو بھی کہا اعلانیہ کہا. یہ باتیں یسوع مسیح نے کی. ٹھیک ہے، پھر یسوع مسیح نے کہا دکھ اٹھانے کے بعد یسوع مسیح نے خدا کو پکارا ایلی ایلی لما شبقتنی. ٹھیک ہے، یعنی کہ دکھ اٹھانے کے بعد یسوع مسیح نے پکارا.
کہاں سے الفاظ ادا کیے، یہ اگر یسوع مسیح نے پیشن گوئی کے مطابق جو ہے اس نے اپنا منہ نہ کھولا، مسیح علماء اس پر جواب دے، کیونکہ ان کے مطابق یسایہ 53 کی جو پیشن گوئی یسوع مسیح سے پوری اترتی ہے، لیکن میں نے کتاب مقدس سے جو یسایہ 53 کی جو پیشن گوئی ہے اس نے خالی ایک جز پہ بات کی ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا یسوع مسیح علیہ السلام جو ہے اس پر پوری نہیں کرتی۔ اس کے برعکس یسوع مسیح نے اپنا بہترین دفاع کیا۔ یہی وجہ تھی کہ پلاطس جو ہے وہ ہاتھ دھو کے مجبور ہو گیا اور کہنے پر کہ میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا۔ جی بالکل، یقیناً انہوں نے بہترین دفاع کیا۔ اب یہ مسیح علماء جو ہے میں وضاحت کریں گے کہ یسوع مسیح نے یہ الفاظ پھر کہاں سے ادا کیے اگر اس نے اپنا منہ نہ کھولا، یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے دفاع نہیں کیا، اگر آپ اس کے معنی یہ بھی لیتے ہیں تو یہ الفاظ کہاں سے ادا کیے، یہ مسیح علماء اس پہ ہماری جو ہے رہنمائی کریں گے۔ اچھا عثمان بھائی، مسیح علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ صلیب پر مرے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ بائبل مقدس سے دلیل اور ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یسوع المسیح کی جو ہے وہ صلیبی موت نہیں ہوئی اور وہ مر کر زندہ نہیں ہوئے؟ کیا آپ اس عقیدے کو بائبل مقدس سے غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب میں نے قرآن مجید کو ایک طرف رکھا تھا، ذکر کیا تھا کہ اسلامی عقیدہ نظریہ دو ٹوکے وما قتل وما صلب، اور میں نے اس کے بعد کہا تھا ہم کتاب مقدس سے جائزہ لیں گے۔ جی، تو بائبل مقدس سے یسوع مسیح کی صلیبی موت اور کے زندہ ہونے کے رات میں بہت سے ثبوت ہیں، مگر یہاں میں صرف ایک ثبوت پیش کروں گا، ٹھیک، جی جو بتائیں۔ انشاءاللہ ایک ہی کافی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، لوکا کی انجیل کے باب 24 کی آیت 36 سے اگر آپ پڑھیں، جی ٹھیک ہے، لکھا ہے یسوع حواریوں کے بیچ آ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں شالوم علیکم، ٹھیک ہے، جی یہ ان کا زبان میں سلام کریں جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جی مگر حواری گھبرا کر یسوع کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حواریوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، وہ ڈر کیوں ہو گیا؟ ہاں، وہ ڈر کیوں ہو گیا؟ گھبرا کے کیوں مطلب دیکھتے جی، ہیں، کیا ٹھیک وجہ ہے؟ ہے اس کی؟ مسیح اس کا جواب دیتے ہیں جو کہ اگلی آیت میں لکھا ہے، وہ ڈر گئے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ وہ کسی روح کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا کیا یسوع مسیح روح دکھ رہے تھے؟ کیا وہ روح نظر آ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، مسیح کہتے ہیں نہیں، یسوع مسیح روح نہیں نظر، یہ مسیح کہتے ہیں۔ ہاں، مسیح کہتے ہیں نہیں، پھر حواریوں کو کیوں لگا وہ کسی روح کو دیکھ رہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یسوع روح دکھ رہے تھے؟ جو حواریوں نے روح سمجھا، لکھا نا سمجھا روح کہ وہ کسی روح کو دیکھ، جب ایک بندہ روح دیکھ ہی نہیں رہا تو اسے کیوں روح سمجھا جا رہا ہے؟ یہاں پہ مسیح علماء جواب نہیں دے پاتے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی جب یسوع مسیح روح نہیں دکھ رہے تھے تو اسے کیوں روح سمجھا جا رہا ہے؟ یہ بیان ہے نا کہ اس پہ لکھا ہے کہ انہوں نے سمجھا، انہیں لگا کہ وہ کسی روح کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسیح علماء یہاں پہ کوئی معقول جواب نہیں دیتے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں بائبل سے۔ اس لیے انہوں نے سنا، حواریوں نے، ٹھیک ہے، شاگردوں نے سنا لوگوں سے کہتے ہوئے کہ یسوع مسیح کو صلیب پر یا لٹکا دیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے بھی جو بھی بیان ہے لٹکا دیا گیا۔ انہوں نے لوگوں سے کو کہتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہوئے سنا کہ یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 دن سے وہ اس میں موجود ہیں، اپنے قبر یا ٹوم میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ حواریوں کی ساری باتیں سنی سنائی تھی، یعنی جو شمدید گواہ کوئی نہیں ہے، سنی سنائی باتیں، ساری باتیں حواریوں کی سنی سنائی تھی، کیونکہ مرکز کی انجیل جو کہ تمام اناجیلوں سے ابتدا میں لکھی گئی ہے، میں آپ کو بتا دوں تمام اناجیلوں سے ابتدا میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو 14 باب ہے، اس کی 50 آیت کے مطابق یسوع مسیح کے زندگی کے سب سے مشکل وقت میں جب انہیں اپنے حواریوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب این اس وقت سب کے سب حواری جو ہے یسوع مسیح کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سب کا مطلب سبھی ہوتا ہے نا، سب کا مطلب سب ہے، سارے ہی ہیں، آل ڈسائپل، ٹھیک ہے، وہاں لکھا ہے آل، تو لہذا وہ اس صلیبی واقعے کے چشمدید گواہ نہیں تھے اور ان کی تمام باتیں سنی سنائی تھی، ٹھیک ہے۔ جب ایسا کوئی اچانک سامنے آ جائے تو آپ فطری طور پہ ڈر جائیں گے اور اسے سپوک سمجھیں گے۔ جب بھی ایسا کوئی آپ کے سامنے اچانک آ جائے گا نا، سنی سنائی باتیں تھی، تو آپ اسے دیکھ کے فطری طور پہ ڈر جائیں گے اور سپوک سمجھیں گے، جیسے کوئی روح سمجھیں گے۔ تو یسوع نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ جیسا ہماری سوچ رہے ہیں وہ ویسے نہیں ہے، وہ روح سمجھ رہے تھے۔ یسوع نے کہا، انہوں نے یقین دہانی کری، یسوع نے کہا میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کے دیکھو کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے جیسا مجھے دیکھتے ہو۔ یعنی کہ یسوع کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ پاؤں اور چھو کے دیکھو، مجھے دیکھو، میں ہی ہوں۔ تو مطلب تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم جو ہے ایک بیوقوف، میں تمہارا آقا، میں ماسٹر تمہارا، میں ہی ہوں، مجھے چھو کے دیکھو کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہاں پہ لکھا اے اسپرٹ، یعنی اینی اسپرٹ، کسی بھی روح کے،
ए जो है आम मायनों में आता है, ए स्पिरिट मतलब किसी भी रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होते। यहाँ पे यस्सु की बेशक रूह हो, ठीक है, या किसी इंसान की रूह हो, उसके लिए लिखा कि उसकी गोश्त हड्डी नहीं होती। वहां लिखा है स्पिरिट यानी रूह, ठीक है, गोश्त हड्डियां नहीं होती, जैसा कि तुम मुझे देखते हो। अच्छा, ये आलमगीरी सच है कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होते। ये जो है ये आलमगीरी सच है। यहूदी हो, मसीही हो, मुस्लिम हो, एथियस्ट हो, इस बात पर सब यकीन कर रखते हैं कि रूह जो है उसके गोश्त और हड्डी नहीं होती। ठीक है, ठीक है। यीशु मसीह को ये बात बताने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हवारी समझ रहे थे कि वो मर के जिंदा हुए, वो डर गए थे। वो इसलिए देखे हवारी समझते वो मर के जिंदा हुए और वो रूह बन गए हैं। और लिखा है उन्होंने मारे खुशी का यकीन ना किया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने को है जी, तो उन्होंने यीशु को मछली जो है उबली हुई मछली का कतला और शहद दिया। ठीक है, यीशु ने उनसे लेके उनके रूबरू खाया। क्या साबित करने के लिए? क्या वो रूह है? क्या वो गोश्त है? नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए बजाते खुद है, ना वो मर के जिंदा हुए। ये जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ ना कि वो खुद है, वो मर के जिंदा नहीं हुए, वो इन्होंने ये साबित किया। क्यों? क्योंकि जो है मर के जिंदा होने वाला बदन रूहानी हो जाता है। ठीक है, दी रिजरेक्टेड बॉडी गेट स्पिरिचुअलाइज। ये जो बात है कौन कहता है? ये कहाँ से सीखी आपने? देखिए ये बात जो है ये पौलुस साहब कहते हैं किताब मुकद्दस में। पौलुस साहब कहते हैं, सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं, और मसीह भी इस बात को मानते हैं। मगर इसकी बड़ी तस्दीक पौलुस साहब जो है ने की है। मैं आपको बयान करता हूँ जी। ये जो बात है, ये पहला करंथियों 15 बाब खास तौर पे इस मौजू के बारे में, क़यामतुल मसीह, ठीक है, क़यामतुल मसीह के बारे में पौलुस साहब कहते हैं। क़यामतुल मसीह के बारे में क्या कहते हैं जरा आप जरा सुनिए। लिखा है ये यानी कि पहला करंथियों 15 बाब इसकी आयत 3 में लिखा है, किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, ठीक है, और मुर्दों में से जी उठा। जी। किताब मुकद्दस के मुताबिक, ठीक है, जिस किताब मुकद्दस की बात पौलुस कर रहे हैं मती, मरकस, लूका या यूहन्ना नहीं है, क्योंकि वो अभी लिखी नहीं गई थी। ठीक है, अगर इसी में आप चले फिक्रा नंबर 14 में क्या कहते हैं, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा है और हमारा ईमान बेफायदा है। ठीक है, यानी अगर ये नहीं हुआ तो मसीहत में कुछ नहीं है जी। ठीक है, आगे लिखा है फिक्रा नंबर 35 में पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस साहब कहते हैं, अगर कोई कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और किस जिस्म के साथ आते हैं, ठीक है, यानी कि फिर लोग कहेंगे, लोग पूछेंगे, आप कोई कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, और आप कोई कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और किस जिस्म के साथ आते हैं। एक सवाल है उन्होंने, ये रिटोरिक क्वेश्चन किया। ठीक है, बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब पौलुस साहब जो है फिक्रा नंबर 42 में दे रहे हैं। ठीक है, लिखा है, ये यहाँ पर बयान हुआ है, ये सच है इन लोगों के लिए जो मुर्दों से जी उठते हैं, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है मतलब दफनाया जाता है, यानी दफनाया जाता है, लेकिन बका की हालत में उठता है। ठीक है जी। 43 नंबर जो है फिक्रा में लिखा है, जिस्म बेहुरमती की हालत में बोया जाता है, यानी दफनाया जाता है, जलाल की हालत में उठता है। ठीक है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है, यानी दफनाया जाता है, और कुव्वत की हालत में जी उठता है। और 44 नंबर में लिखा है, नफसानी जिस्म बोया जाता है, ठीक है, यानी दफनाया जाता है, और रूहानी जिस्म उठता है। ठीक है, अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी भी है। ठीक है जी। आप मैं पूछ रहा था कि यानी कि पौलुस साहब कहना चाह रहे हैं कि इंसान जब को दफना दें, जब वो जी उठता है तो वो रूह टाइप होता है, वो उसका जी, इसके मुताबिक हड्डी गोश्त वाला जी, मैं इसके मुताबिक यही, यानी कि मर के जी उठने वाला जो रेजरेक्टेड होता है, जी, रेजरेक्टेड वहाँ लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है, रेजरेक्शन है, रेजरेक्टेड, वो रूह बन जाता है। पौलुस साहब जो है इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, यानी कि पौलुस साहब को मालूम नहीं है जो यीशु मसीह अलैहिस्सलाम ने मुर्दों से जी उठने के लिए की। अच्छा, ये बात पौलुस साहब की और यीशु मसीह की जो है मुताबिकत रखती है। कैसे? अब मैं आपको पौलुस साहब के बाद यीशु मसीह का जो है मैं आपको बताता हूँ। लिखा है लूका की इंजील 20 बाब की आयत से आगे। ठीक है, यहाँ यहूदी यीशु मसीह के पास एक मसला लेकर आते हैं। यहूदियों की आदत है, वो हमेशा मसाइल लेके आते हैं कि मास्टर आका में ये बता दो, आका में वो बता दो, उनको जजिया दे के ना दे, आका हमें कोई निशानी दिखाओ। वो हमेशा मसले मसाइल, जैसे एक औरत का वाक्य लेके आए कि इसने जिना किया, वो अक्सर मसले लेके आते थे। कहते ए उस्ताद, ठीक है, एक मसला लेके आते यहूदी। लूका की इंजील 20 बाब की 28 आयत से आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, वहां लिखा है, यहूदी कहते हैं, ए उस्ताद, एक औरत जिसका शोहर मर जाए और औरत अपने शोहर के भाई के साथ शादी कर ले और वो भी मर जाए, इस तरह सातों भाई इस औरत से
شادی کرے باری باری مطلب جی جی اور مر جائے, آخر کو وہ عورت بھی مر گئی, ٹھیک ہے, یعنی کہ عورت بھی مر گئی, تو قیامت کے دن, جی ٹھیک ہے, قیامت کے دن کس کی بیوی ہوگی؟ یعنی دیکھیں یعنی کہ وہ کس سے تعلق رکھے گی؟ بیوی ہونے کا مطلب یہاں تعلق رکھنا, ٹھیک ہے, جی، یعنی بالکل، کہ ٹھیک ہے، انسانی طور پہ, جی ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور ہے محترم, زندگی میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ 1 بائی 1 سب کی بیوی تھی, مگر جی اٹھنے کے بعد یعنی کہ ایک انسان کی بیوی تھی, پھر اس کے بعد جب وہ مر جاتا ہے پھر دوسرے دوسرے جگہ یہ 1 بائی 1 تھا. ہاں جی، یہ 1 بائی پریکٹس 1 مشکل نہیں, یعنی کہ جی. یہ صحیح تھی, لیکن مسئلہ کیا ہے, لیکن مسئلہ جب وہاں پہ جب سب اٹھیں گے تو یہ سب کی بیوی تھی نا, مسئلہ یہ تھا کہ جب مر کے جی اٹھیں گے تو سارے ہوں گے, تو یہ کس سارے کی بیوی, بولیں گے میری بیوی میری بیوی کس کی بیوی, ٹھیک ہے, کس کی بیوی ہے, مسئلہ یہ تھا. یسوع مسیح جواب دیتے ہیں فکر نمبر 35 میں, ٹھیک ہے. جی. یسوع مسیح کہتے ہیں, یعنی کہ ایک وہاں پہ مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے ہیون میں کہ ساتوں بھائی کھڑے ہو جائیں گے, ایک کے ساتھ بیوی رہی ہے اس کو یاد ہوگا, وہ کہے گا میری بیوی ہے, دوسرا کہے گا میری بیوی. تو یہ جو وار ایک ہیون میں وار نہ بھائیوں کے دوران شروع ہو جائے, یہ بھی ایک اچھا, تو اس سے بڑا اچھا سوال ہے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں جو لوگ, آگے کیا لکھا ہے فقرہ نمبر 35 میں, یسوع مسیح کہتے ہیں جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھے, ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی, ٹھیک ہے, ان میں شادی بیاہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں بتایا. اور پھر آگے کہتے ہیں فقرہ نمبر 36, کیونکہ وہ پھر نہیں مریں گے, وہ پھر نہیں مریں گے, اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے, فرشتوں کے برابر یعنی کہ ان کی مانند ہوں گے, ٹھیک ہے, ایکول یعنی کہ برابر, اور قیامت کے فرزند ہوں گے, خدا کے بھی فرزند ہوں گے, یعنی فرشتوں کی مانند ہوں گے, یعنی روحانی جسم کے ساتھ ہوں گے, قیامت کے فرزند ہوں گے. پولس صاحب کے مطابق مر کے جی اٹھنے والا جسم روح بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یسوع کے مطابق جو ہے یعنی کہ اسپرچل بن جائیں گے, فرشتوں کی مانند روح کی مانند بن جائیں گے. یسوع مسیح کے مطابق بھی جی اٹھنے والا بدن جو ہے وہ روح بن جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ مسیح جو ہے اس حقیقت سے انکار کرے گا, ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے, اب آگے چلے واپس بات, یسوع مسیح نے حواریوں سے کہا روح کے ہڈیاں گوشت نہیں ہوتی جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو, یعنی تم سمجھ رہے ہو میں مر کے قیامت المسیح ہوئی ہے, مر کے ریزرکٹڈ آیا ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ مر کے جی اٹھنے والا جسم روح بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. یسوع مسیح کو روح بن جانا چاہیے. ہاں دیکھیں روح بن جاتا ہے, لیکن یسوع مسیح روح نہیں تھے, گوشت اور ہڈی کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, خود بتا دے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ یسوع مسیح نے ان کو ثابت کیا کہ میں مر کے نہیں جی اٹھا, میں جو ہے زندہ تمہارے پاس آیا, اور انہوں نے کھا پی کے ان کو یقین بھی دلایا اس بات کا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اعمال کی جو کتاب ہے اس کا جو پہلا باب کے فقہ نمبر 3 میں کیا لکھا ہے, جی, کے مطابق یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے, یہاں پہ لکھا ہے دکھ اٹھانے کے بعد, ٹھیک ہے, بہت سے ثبوتوں سے خود کو زندہ ظاہر کیا, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ دیکھیں, ایک بندہ اگر ظاہر ہو جائے تو اسے زندگی کے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہونے کے بعد زندہ ہونے کے ثبوت دینے کا مطلب ہے مراد کہ وہ مرا نہیں اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر یہ کیا کہ میں زندہ ہی تھا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں اناجیل میں یسوع مسیح کے جو فرضی صلیبی واقعہ ہے, اس کے بعد جو کہیں بھی جہاں کہیں بھی یسوع مسیح کے لیے کوئی یعنی کہ کہیں بھی یہ لفظ نہیں استعمال ہوا کہ یسوع مسیح کی قیامت ہو یا جیزس واز ریزرکٹڈ, یہ صلیب کے واقعے کے بعد میں اناجیل میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کے یہاں پہ ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس سے ثابت ہوا کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح مر کے یعنی کہ قیامت المسیح نہیں ہوئی, وہ مر کے نہیں جی اٹھے, کہ وہ مر کے جی اٹھے تو وہ روح بن جاتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں ہڈی اور گوشت کے ساتھ ہوں, روح کے اور ہڈی گوشت نہیں ہوں. جی, آپ کا شکریہ عثمان بھائی, اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. عثمان بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, میں اپنے مسیح بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ کتاب مقدس کے مطابق جو ہے اس موضوع پر جو ہم نے بات کی ہے, مختصر بیان کیا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہے ایک راست پاس خدا کے, ایسا ہو نہیں سکتا کتاب مقدس کے بیان و خدا کے وعدوں کے مطابق کہ وہ صلیب پر ایک لعنتی موت مرے, یا لعنتی جو ہے جو جس طرح بیان کیا گیا یا ان کی موت ہو, کیونکہ خداوند جو بڑے وعدے ہیں کہ اپنے راز باز کو بچاتا ہے اور خداوند دعاؤں کو سنتا ہے. تو مسیح ساتھیوں سے بھی یہی کہوں گا, اور بہت شکریہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.